بھارتی فضائیہ کی ایک اور سبکی، دبئی ایئر شو کے درمیان بھارتی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ وکرم سنگھ ہلاک۔ بھارتی طیارے تیجس کو تکنیکی خرابی کے باوجود اڑایا گیا۔ لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پائلٹ کو تیجس طیارہ اڑانے کے لیے 6 ماہ کی تربیت دی گئی تھی۔ حادثے کے بعد ایئر شو روک دیا گیا۔ بھارتی تیجس طیارہ مقامی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ حادثے کے بعد ایروناٹکس کمپنی کے شیئر 2.62% تک گر گئے۔ فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں کیمیکل فیکٹری میں بوائلر دھماکے سے جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شامل۔ دھماکے سے 9 گھر منہدم ہو گئے۔ ریسکیو ٹیمز نے ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکال لیا۔ زخمی الائڈ ہسپتال منتقل۔ زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ علاقے میں فیکٹری 25 سال سے موجود تھی۔ ارد گرد گھر بعد میں بنے۔ رہائشی علاقوں میں موجود فیکٹریاں صنعتی ایریا میں منتقل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا فیکٹری بوائلر پھٹنے سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ریسکیو ٹیموں نے آپریشن مکمل کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر فیصل آباد سے سانحے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بلاول بھٹو زرداری کا حادثے کی فوری تحقیقات اور واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر عسکریت پسندوں کا حملہ۔ عسکریت پسندوں نے رات گئے قاری جلیل کے دفتر پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں امن کمیٹی کے 7 ارکان جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ جاں بحق افراد میں دانش، کامران، ولی اللہ، نعمان، نیاز اور سفیان شامل ہیں۔ لاشیں ہسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر اور وزیر اعلیٰ KP کا واقعے پر اظہار افسوس۔ آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت سے کی جائے گی۔ وفاقی آئین عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کا عدالت کے قیام کے بعد پہلا پیغام۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے۔ آئینی عدالت کا قیام قومی آئینی جدوجہد کا اہم سنگ میل ہے۔ قانون کی حکمرانی اور آئین پاکستان سے اجتماعی وابستگی کی تجدید ہے۔ آئینی عدالت کو نہایت حساس اور نازک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہر معاملہ آئین کی بالادستی اور انصاف کے اصولوں کے ساتھ نمٹایا جائے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سہیل آفریدی کے وکیل کمیشن کے سامنے پیش، بولے ایک ہی وقت میں وزیر اعلیٰ KP کو 2 جگہ طلب کیا گیا ہے، وہ اجلاس میں مصروف ہیں، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد ضابطۂ اخلاق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کا نیا سنگ میل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اسکول سے باہر ہر بچے کو ڈیجیٹل مائکرو اسکول میں لانا ہدف قرار دے دیا۔ کہا ایکسلریٹڈ ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کا مقصد دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم کی مساوی رسائی ہے۔ فیز 1 کے 100 اسکولوں میں واضح بہتری دیکھی گئی ہے۔ لڑکیاں تمام مضامین میں بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ آئندہ 2 برس میں مزید 200 ڈیجیٹل مائکرو اسکولز قائم ہوں گے، جس سے مجموعی رسائی 30,000 بچوں تک پہنچ جائے گی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، نئے وزراء کے لیے مشاورت شروع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے قریبی حلقوں اور پارٹی قیادت سے مشاورت شروع کر دی۔ کابینہ میں مزید 5 وزراء، 3 مشیر اور 5 معاون خصوصی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ کابینہ میں شمولیت کے لیے ممبران اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کے وزیر اعلیٰ سے مسلسل رابطے۔ نئے وزراء کو جنگلات، تعمیر و مواصلات، اعلیٰ تعلیم، زراعت جیسے اہم محکموں کے قلمدان دیے جائیں گے۔ گیارہویں قومی فائنانس کمیشن کا اجلاس 4 دسمبر کو طلب، صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ سندھ اور بلوچستان سے نجی ممبران اجلاس میں شامل ہوں گے۔ چیئرمین FBR سمیت اہم حکام کو بھی خصوصی دعوت۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کا ازسرنو جائزہ لیا جائے گا۔
जमात इस्लामी का 3 रोज़ा मुल्क गिर इज्तिमा आम लाहौर में शुरू। मुल्क भर से लाखों शुरका इज्तिमा में शिरकत के लिए मीनार पाकिस्तान पहुँच गए। मीनार पाकिस्तान पर आर्जी खैमा बस्ती और शॉपिंग सेंटर्स कायम, हस्पताल और किड जोन भी बना दिए गए। इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ नमाज जुमा के बाद हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर इमैनुअल आर फर्नांडिस से मुलाकात हुई। सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराके कार मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज शरीफ ने फिलिपाइन को 2026 की आसियान चेयरमैनशिप पर मुबारकबाद दी और फिलिपाइन सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के मुकम्मल मौक़े और सहूलियात की यकीन दहानी कराई। कहा, दोनों मुमालिक दिफाई तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी और जॉइंट मशकों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द कंट्री डायरेक्टर MFN की क़यादत में मुलाकात हुई है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT मंसूबा सरकारी सतह पर मिसाली बनाने के लिए दिन रात काम जारी है और मंसूबे में दरपेश तकनीकी और यूटिलिटी चैलेंजेस को हल करके तामीराती सिलसिला तेज किया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक वफ्द का मंसूबे की रफ्तार और इंतजामी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वो इस मंसूबे को बेहतरीन और अवार्ड विनिंग मंसूबे के तौर पर देखना चाहते हैं। ग्यारहवीं कौमी फाइनेंस कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब। सदारत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना सिंध और बलोचिस्तान से निजी मेंबरान इजलास में शामिल होंगे। चेयरमैन FBR समेत अहम हुकाम को भी खुसूसी दावत दी गई है। इजलास में वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल का अस-सरेनो जायजा लिया जाएगा। मुल्क में ईंधन की सप्लाई चेन की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के इकदाम जारी हैं। ओखरा के मुताबिक बड़ी शेयर होल्डर कंपनीज का 95% मार्केट में होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। ज़्यादातर ने अपना ERP सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, कुछ इंस्टॉलेशन के करीब हैं। ये सिस्टम्स टैंक ट्रैकर्स के साथ और ओखरा के निज़ाम से मुंसलिक होंगी, जिससे सप्लाई चेन की मुकम्मल निगरानी मुमकिन हो पाएगी। ओखरा ने कहा है कि इस इकदाम से स्मगलिंग और मिलावट का खात्मा होगा और शफाफियत बढ़ेगी। छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फौरी डिजिटलाइजेशन मुकम्मल करने की हिदायत की गई है।